آپ لوگ آگے آئیں، یہاں پہ آئیے، آپ لوگ ادھر آ جائیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدحهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثالهم كما صل الذي استوقد نارا فلما زاعت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. چار مصرے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے شان میں کہ پیا ہے جس نے تیغ حیدر کرار کا پانی، پیا ہے جس نے تیغ حیدر کرار کا پانی، اور نہ مانگا پھر کسی بسمل نے مڑ کر دھار کا پانی.
پیا ہے جس نے تیغ حیدر کرار کا پانی، نہ مانگا پھر کسی بسمل نے مڑ کر دھار کا پانی، اور زمین کربو بلا کیا ساری دنیا غرق ہو جاتی، ارے برستا رن میں جو عباس کی تلوار کا پانی، برستا رن میں جو عباس کی تلوار کا پانی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آئیے بھائی راجو صاحب، بآواز بلند ایک نعرہ صلوات۔ ایک درود ارشاد فرما دیں آپ لوگ۔ دیکھیے گا 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ محمد بھائی 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ ہوتا ہے حر کا ذکر بھی سرور کے ساتھ ساتھ، اکبر کے ساتھ ثانیے حیدر کے ساتھ ساتھ۔ تیسرا چوتھا مصرع دیکھیے گا۔ بیٹے کو ساتھ لے لیا حر نے یہ سوچ کر، خطرے کا ذکر ہوگا سمندر کے ساتھ ساتھ، خطرے کا ذکر ہوگا۔ آئیے محمد صاحب ادھر آ جائیے، ایک درود ارشاد فرما دیں آپ۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ کون جائے گا سوئے نار، کوئی کیا جانے، کون جائے گا سوئے نار، کوئی کیا جانے، کون ہو خلد کا حقدار، کوئی کیا جانے، کون ہو خلد کا حقدار، کوئی کیا جانے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ نام سجاد لیا ہو گئی منزل آسان، نام سجاد لیا ہو گئی منزل آسان، راستہ کتنا تھا دشوار، کوئی کیا جانے، راستہ کتنا تھا دشوار، کوئی کیا جانے، نام سجاد لیا ہو گئی منزل آسان، راستہ کتنا تھا دشوار، کوئی کیا جانے۔ شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا رضوی صاحب، عقیدت کا شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا منو بھائی۔
اپنی دولت کو لٹاتا ہے عزائے شے پر، اپنی دولت کو لٹاتا ہے عزائے شے پر، ایک عزادار کا کردار کوئی کیا جانے، ایک عزادار کا کردار کوئی کیا جانے۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر و مقطع حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں۔ نام سجاد کا کچھ دیر قصیدہ پڑھ لوں، نام سجاد کا کچھ دیر قصیدہ پڑھ لوں، قبر کے نبض کی رفتار کوئی کیا جانے، قبر کے نبض کی رفتار کوئی کیا جانے۔ اور مقطع بھی حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ مدحت آل پیمبر کے بنا ہے مرزا، مدحت آل پیمبر کے بنا ہے مرزا، سانس لینا بھی ہے دشوار کوئی کیا جانے، سانس لینا بھی ہے دشوار کوئی کیا جانے، مدحت آل پیمبر کے بنا ہے مرزا، سانس لینا بھی ہے دشوار کوئی کیا جانے۔ انہی مصروں کے ذیل میں میں دعوت سخن دے رہا ہوں مداح اہل بیت جناب عمران صاحب سے کہ آئیں و بارگاہ امام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرمائیں۔ ایک اور آواز بلند صلوات بھیج دیں۔ حضرت مولا کائنات کی شان میں دانش صاحب کی فرمائش ہے، سماعت فرمائیں۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی، موت تیرے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت تیرے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت سے کیا خطر، موت سے کیا ہے ڈر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی، موت سے کیا خطر، موت سے کیا ہے ڈر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی۔ حضرت دیکھیے گا شعر کے،
غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ حضرت بھی شعر دیکھے گا کہ جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی، مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی، جبرائیل اور کمبر کا کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جبرائیل اور کمبر کا کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی۔ اور ذرا دیکھیے گا شعر، تیری مسنت پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تیری مسنت پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تو علی و وصی و علی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی، تو علی تیری مسنت پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تو علی و وصی و علی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی۔ حضرت مختصر فرمائیں، عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قرباں تیرے عشق کے، سبط جعفر کو بھی شاعری آ گئی، میرے مولا میں قرباں تیرے عشق کے،
सिब्त जाफर को भी शायरी आ गई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गए। हज़रत आवाज़ बुलंद सलवात भेज दे। मौला पास की शान में ये शेर समाप्त फरमाए। गाज़ी तुम्हारी मदह ने रुतबा बढ़ा दिया। गाज़ी तुम्हारी मदह ने रुतबा बढ़ा दिया। पत्थर से लाज थे मेरे हीरा बना दिया। गाज़ी तुम्हारी मदह ने रुतबा बढ़ा दिया। करता है उसको रोज चमना सलाम अलैह। करता है उसको रोज चमना सलाम अलैह। करता है उसको रोज चमना सलाम अलैह। वो फूल जिसको हमने अलम पर चढ़ा दिया। वो फूल जिसको हमने अलम पर चढ़ा दिया। और देखिएगा शेर के, हंसकर बता गया है ज़माने को शीर खार। हंसकर बता गया है ज़माने को शीर खार। हमने जवाब जुल्म का बेसाख्ता दिया। हमने जवाब जुल्म का बेसाख्ता दिया। रुख अपना कर के सुए नजफ बोला शेर खार। रुख अपना कर के सुए नजफ बोला शेर खार। दादा दादा ये मैंने तीरों का खैबर गिरा दिया। दादा ये मैंने तीरों का खैबर गिरा दिया। दादा ये मैंने तीरों का खैबर गिरा दिया। औज़ा देखेगा शेर के, तस्बीह मैं पढ़ के सोया था अकबर के नाम की। तस्बीह मैं पढ़ के सोया था अकबर के। हज़रत आवाज़ बुलंद सलवात भेज दे। मौलाना साहब तशरीफ तस्बीह मैं पढ़ के सोया था अकबर के नाम की। तस्बीह मैं पढ़ के सोया था अकबर के नाम के। इसने अज़ान सुबह से पहले जगा दिया। इसने अज़ान सुबह से पहले जगा दिया। और देखिएगा शेर के, ये क्या हुआ कि सातों समंदर लरस गए। ये क्या हुआ कि सातों
समंदर लरस गए। ये क्या हुआ कि सातों समंदर लरस गए। ये किसने अपने चुल्लू का पानी गिरा दिया। ये किसने अपने चुल्लू का पानी गिरा दिया। और ये वाक़या ही पहला नहीं आखिरी भी है। ये वाक़या ही पहला नहीं आखिरी भी है। ये वाक़या ही पहला नहीं आखिरी भी है। दरिया को एक प्यासे ने पानी पिला दिया। दरिया को एक प्यासे ने पानी पिला दिया। ज़ात मक्ता समात फरमाएं। दो उठते बैठते दुआ वालिद को ऐ सुहेल। दो उठते बैठते दुआ वालिद को ऐ सुहेल। दो उठते बैठते दुआ वालिद को ऐ सुहेल। जिसकी दुआ ने लाए के मिंबर बना दिया। जिसकी दुआ ने लाए के मिंबर बना दिया। गाजी तुम्हारी मदह ने रुतबा बढ़ा दिया। ज़ात आवाज़ बुलंद सलवात भेज दे। जो मोमिनीन बाहर तशरीफ़ फरमा हैं उनसे मुद्दबाना गुजारिश है कि बराए करम जाफरिया मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ। ये मजलिस पंजुम अप्पू मरहूम की जाफरिया मस्जिद में मुनक्किद हो रही है। इसको हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना इब्राहिम साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि आने वालों को दिक्कत ना हो। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे तशरीफ़ ले आएँ। बिस्मिल्लाह। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। रफ़ीक हुसैन बावाज़ बुलंद एक नारे सलवात। गुजारिश है कि मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद पर अल्लाह की तारीफ़ फरमा करके मरहूम रफ़ीक हुसैन इब्न फ़ाज़िल हुसैन का नाम इरसाल फरमा। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिर रहमा व शफ़ीइल उम्मा साहिब वक़ारिस सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुजद्दद वल मुस्तफ़ा अल अमजद मौलाना व मौला सक़लैन
جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما على بقیت اللہ العظم حجت ابن الحسن المہدی روحی وارواح له العالمین فدا واللعنت علی الاعداء من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورہ رحمان کی مشہور معروف آیہ کریمہ جیسے موقع پہ موت و حیات سے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو تلاوت کی جاتی ہے. میں نے بھی مناسبت سے اسی آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، چاہے وہ زمین سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہو، آسمان سے تعلق رکھنے والی مخلوقات ہو، یا فضا سے تعلق رکھنے والے مخلوقات ہو. کل من علیہا فان، لفظ کل آ گیا ہے تو اب تشریح کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو فنا ہو جانا ہے. اور اس کے بعد درمیان میں واو آیا، وَيَبْقَى، کہا کہ نہیں بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی بات ادھوری ہے. جب آپ گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کرتے کرتے ایک جگہ پر آپ نے وقت کیا ٹھہرے، اس کے بعد کہا اور، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کی بات کامل نہیں ہوئی ہے. اسی لہجے میں قرآن بھی گفتگو کر رہا ہے، ہر چیز تو فنا ہو جائیں گی اور ایک چیز باقی رہنے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہاں کائنات میں کوئی چیز باقی رہے گی، وہ ذات پروردگار عالم ہے. صلوات پڑھیے محمد. اے انسان ذرا سوچو تو صحیح، آخر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اتنی نعمتوں سے اس نے تمہیں سرفراز کیا ہے، کیا یہ کوئی کم نعمت ہے کہ اس نے صحیح و سالم پیدا کیا؟ جس کے پاس آنکھیں نہ ہو پیدائشی تو ذرا ان سے پوچھئے دنیا کیسی لگ رہی ہے. یہ خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحیح و سالم پیدا کیا. پیر و ہاتھ سلامت کا کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، کن کن نعمتوں تم جھٹلاؤ گے. صحیح و سالم پیدا کیا، صحت مند پیدا کیا، کہیں کوئی نقص کوئی عیب نہیں. کا سب سے بڑی نعمت تو یہ دی ہے کہ تمہیں وہاں بھیجا ہے، اس گھر میں اتارا جہاں اہل بیت کے چاہنے والوں کا وجود ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، پوری زندگی انسان شکریہ ادا کرتا رہے، ادا نہیں ہو سکتا. چاہتا تو وہ کسی اور خاندان میں بھیج دیتا، کسی اور جگہ سے پرورش کروا دیتا، لیکن یہ شکر الہی کرنا چاہیے پروردگارہ اس خاندان میں تم نے بھیجا، اس جگہ پہ تم نے ہمیں بھیجا جہاں اہل بیت کے چاہنے والوں کا وجود. کن کن نعمتوں کو انسان جھٹلا سکتا ہے. ایک آیہ کریمہ سورہ رحمان کی ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائیں گی، لیکن ایک شے جو وجہ خدا اس کو باقی رہنا ہے. اب یہیں سے سیدھے چلیے سورہ قصص آیت نمبر 88 آخری آیت ہے، وہاں بھی بے عینی ہی یہی آیت ہے. کلو شیء ہالکن. آیت اس سے پہلے ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور لا الہ الا ہوا، اور اس کے بعد جو وقت کے بعد جو فوراً کہا
कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजहू, हर चीज हलाक हो जाएंगी, फना हो जाएंगी, लेकिन वजह खुदा को बका है। सूरह रहमान में वयबका वजह रब्बिका, मैंने देखा ये दोनों जगह पे लफ्ज़ वजह इस्तेमाल हुआ। हर चीज को फना है लेकिन ज़ाते खुदा को बका है। हर एक ने ज़ाते खुदा लिखा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, साहिबान फ़हम यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, ज़रा सा तशरीह इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ तफसीर में आई। आप कहते हैं कि परवरदिगार आलम अगर यही कहना था कि ज़ाते खुदा को बाकी रहना, जो तर्जुमा सब ने यही किया, मैंने भी वही तर्जुमा किया। वज के तर्जुमा ज़ाते खुदा नहीं है। वज के अरबी लुगत में अगर आप माने देखेंगे कि वज कहते हैं चेहरे को। सलवात पढ़िए मोहम्मद। वज के माने चेहरा, जैसे वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा, तो वज के माने है चेहरा। अगर परवरदिगार आलम को यह फरमाना था कि दुनिया की तमाम चीजें फना हो जाएंगी, ज़ाते खुदा को बाकी रहना है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं कहा उसने कुल्लु मन अलैहा फान? पूरी आयत तो नहीं पढ़ी जा सकती, भाई यबका से शुरू करना। वयबक़े अल्लाह हो, हर चीज फनाबा हो जाएंगे लेकिन अल्लाह बाकी रहेगा। बिल्कुल वाज़ेह क्लियर बात थी। या ये कह देता वयबक़े अर्रहमान, यबक़े अर्रहीम, ये भी कहा जा सकता था। या ये कहा जा सकता था यबक़ी अर्रज़्ज़ाक़, रज़्क़ल मन्नान व हन्नान, यबक़ी अस्समी व खबीर, सब मौत, सबको मौत है लेकिन समी खबीर बाकी रहेगा, रज़्ज़ाक़ बाकी रहेगा, ये भी कहा जा सकता था। और आगे बढ़िए, 99 अस्माए गिरामी हैं अल्लाह के, किसी भी लक़ब को यहाँ पे रख दिया जाता तो बात वाज़ेह हो जाती, ना कोई तशरीह की ज़रूरत पड़ती ना कोई तफसीर की ज़रूरत पड़ती। जब अल्लाह की ज़ातों को बाकी रहना तो कह देना चाहे तो यबक़ी अल्लाह, यबक़ी अर्रहमान, यबक़ी अर्रहीम, गफूर रहीम, इतने अल्फाज, इतने अलक़ाबात हैं 99, तो एक उनमें से किसी का इस्तेमाल ऐसा कर लिया जाता तो बात वाज़ेह हो जाती। लेकिन नहीं, वयबका वजहो, वजह के माने अलग है। इसका मतलब यह है कि मंशा इलाही यह है कि किसी और बात की तरफ इशारा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। जो बात मैं अर्ज़ कर रहा हूं आपकी खिदमत में पहुंच चुकी है, जब ज़ाते खुदा को बाकी रहना था तो उनमें से किसी एक अलक़ाब को इस्तेमाल कर लिया जाता तो काफ़ी था। लेकिन वजहो रब्बिका कहा, तेरे खुदा का जो वजह है वो बाकी रहेगा, और सबको फना है, उन्हें बका है। देखिए, तर्जुमे पे कोई इश्काल नहीं किया जा सकता, तर्जुमा अपनी जगह पे है। लेकिन मैंने अब अरबी लुगत को देखा कि वजह के माने क्या हैं, तो पता चला वजह के माने चेहरे के हैं। कर लीजिए इस आयत में चेहरे का तर्जुमा। तमाम चीजों को फना है और अल्लाह का कह नहीं सकते आप। अगर चेहरा कह दिया तो ईमान खतरे में पड़ जाएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। जरा आयत की नजाकत को मुलाजा फरमाइए आप। वज का इस्तेमाल किया लेकिन वज का तर्जुमा अपनी जबान में करेंगे, ईमान खतरे में। वज के माने चेहरा, और उस वक्त तक चेहरे का वजूद नहीं हो सकता जब तक कि जिस्म ना हो। देखिए, बिल्कुल पूरे सराहत में खड़े हैं हम। अगर वज कहा तो ईमान सफाया, अब करें तो क्या करें? उस वक्त तक वज का तसव्वुर नहीं हो सकता है जब तक कि जिस्म ना हो, आज़ा और जवारे ना हो। आज़ा जवारे है नहीं, आप वज कह रहे हैं, कैसे हो सकता है? कहां पर रखेंगे सर को, कहां रखेंगे चेहरे को? तो मालूम ये हुआ कि बात कुछ और है जो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
تو وجہ اگر ترجمہ کیا تو ایمان صفایا، ایمان خطرے میں، وجہ کے معنی آپ کو معلوم ہو چکا ہے. تو اس لیے کہ اس وقت تک وجہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ جسم نہیں، اور جسم مانا تو پھر قیامت ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. اب حدیث سنیے، تفسیر تو ہو گئے، حدیث سنیے، اب تو بات واضح ہو جائے گی. 8واں امام، امام رضا علیہ السلام. دیکھیے بالکل میں نے عرض کیا پل صراط پہ کھڑے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر ہم نے جسم مان لیا، مخلوقات سے شباہت دے دی، تو پھر ایمان صفایا کفر کی منزل میں. امام نے فرمایا من شبہ اللہ بخلقہ فہو کافر. جو شخص اللہ کی شباہت کسی مخلوق سے دے دے وہ کافر ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. اب دیکھیے بالکل بندش ہو گیا، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے پھر وجہ کیوں استعمال کیا میرے معبود. یہاں تو مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا. کہہ دیا جاتا کہ یبقی اللہ، یبقی الرحمن، یبقی الرحیم، 99 اسماء گرامی ہیں، ان میں سے کسی کا استعمال کر لیا جاتا تو کوئی بحث ہی نہیں رہ جاتی. تو یبقی الوجہ جو کہا گیا ہے تو اب پریشانی ہے، ہم ترجمہ کریں تو کیا کریں، کیسے کریں ترجمہ، بڑا مشکل مسئلہ ہے. تو اب جو ترجمہ عام طور پہ ہے کہ وہی کیا جاتا ہے، بات وہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا. لیکن وجہ کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ وجہ کا ترجمہ بہت مشکل کام ہے. اب معصومین کی حدیثوں کا سہارا لینا پڑے گا تب اس منزل پہ پہنچیں گے. میں آپ کی خدمت عرض کر دوں، من شبہ اللہ بخلقہ فہو کافر. جس کسی نے بھی اللہ کی شباہت کسی مخلوق سے دے دی، میں جو الوہیت کا تصور در اہل بیت پہ ہے، کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. موٹی موٹی کتابیں اٹھائیے، نام نہیں لینا چاہتا میں، ان کتابوں میں دیکھیے اللہ کے بارے میں کیا لکھا ہے. آپ کو وہاں یہ مل جائے گا، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، انگلیاں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہے، اور انگلیوں میں پورے بھی ہیں. یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ صحیح بخاری سے میں پڑھ رہا ہوں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور چلیے آگے، یہ اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. پیشانی بھی ہے، بھویں بھی ہے، میں پڑھ کر آ رہا ہوں، ایسی بات نہیں کر رہا ہوں میں. بھویں بھی ہیں، آنکھ بھی ہے، اور ٹھڈی بھی ہے. بتائیے کیا رہ گیا، اور کیا رہ گیا اور مجسم بنانے میں. حدیث معصوم ہمارے سامنے ہے. تو ایک تو یہ دیکھا ہم نے وہاں پہ اسلامی موٹی موٹی کتابوں میں ساری باتیں لکھی ہوئی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایک الوہیت کا تصور وہاں ہے، ایک در اہل بیت پہ ہے. ذرا موازنہ کر لیجیے آپ، اور ہر عقل رکھنے والا فیصلہ کر لے گا کہ اللہ کے بارے میں جو تصورات در اہل بیت پہ ہے کیا کسی دنیا میں موجود ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. تو مجسم بنانے میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے. پیر میں گھٹنا ہے، پنجلیاں ہیں، ساری چیزیں ہیں، ہاتھ بھی ہے، انگلیاں بھی ہیں، پیشانی بھی ہے، اور یہ بھویں وہ بھی لکھا اس کے اندر، وہ بھی موجود ہے. لیکن غضب یہ ہو گیا ناک نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. لکھا ہے اس کے اندر ساری چیزیں، آنکھیں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ناک نہیں ہے. تو آپ ذرا پریکٹیکلی طور کے اوپر چہرہ بنائیے، بیچ سے ناک کو غائب کر دیجئے تو کیسا چہرہ ہوگا. تو بھائی ہمیں وہ خدا نہیں چاہیے جس کی ناک ہی نہ ہو. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. تصور جو ہے خدا کے بارے میں جو آپ نے تصور دیکھ لیا، اور حدیث جو میں نے آپ کی خدمت عرض کیا، من شبہ اللہ، لفظ من آیا ہے. یہاں کوئی عالم جاہل کوئی قید نہیں ہے. جس کسی نے بھی اللہ کی شباہت کسی مخلوق سے دے دی، من شبہ اللہ فہو کافر،
اب بتائیے، بالکل واضح روشن ہمارے لیے ہے. ایک یہودی آیا مولا کی خدمت میں، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے ایک سوال کر لیا خدا کے بارے میں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما دے. اشارے ہوئے ذرا سا آگے تشریف لے آئیے، زحمت نہ ہو، تھوڑا تھوڑا سا آگے. مولا تشریف فرماتے، آنے والا آتا ہے اور سوال کرتا ہے. توجہ رہے، الوہیت کا تصور در اہل بیت کے اوپر، خدا کے بارے میں نے عرض کیا کہ کسی بھی فرقے نے جو الوہیت کا تصور در اہل بیت پہ ہے کہیں آپ کو نہیں مل سکتا. چیلنج آیا وہ، اور آنے کے بعد ایک سوال کرتا ہے مولا سے، یا علی کیفا کان ربک. اس کا مطلب یہ وہ، یا علی آپ کا خدا کیسا ہے. یا علی کیفا کان ربک، آپ کا خدا کیسا ہے. جیسے ہی مولا نے سنا چہرے کی سرخی میں اضافہ ہو گیا. اب جواب سنیے، خدا کے لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے خدا کیسا ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. امام نے دیکھا اور اس کے بعد فرمایا، سوال تھا کیفا کان ربک، کیفا کا لفظ استعمال کیا، لفظ کیفا یعنی کیسا ہے. تو مولا نے بلا تاخیر جواب دیا، انما یقال کیفا لشیء لم یکن فکان. ارے کیسی باتیں کر رہا ہے، لفظ کیفا تو اس کے لیے بولا جاتا ہے جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو. فہو کائن بلا کائنونیت، وہ تو ہمیشہ سے ہے بغیر کسی سہارے کے اور ہمیشہ رہے گا. وہ قبل القبل بلا قبل، وہ پہلے کا بھی پہل ہے، اس سے کوئی پہل نہیں. قبل القبل بلا قبل. آپ دیکھ لیے اپنے الوہیت کا تصور در اہل بیت کے اوپر کیا ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے خدا کے لیے کیسا ہے، اور کہاں تو پورا مجسم بنا دیا. خدا کیسا ہے یہ نہیں کہہ سکتے آپ. لفظ کیسا اس کے لیے بولا جاتا ہے لم یکن فکان، جس کا وجود پہلے نہ ہو بعد میں ہو. فہو قبل القبل بلا قبل، وہ تو پہلے کا بھی پہل ہے، اس سے کوئی پہل ہے ہی نہیں. اس سے خوبصورت جملہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے الوہیت کا تصور. مولا گھر کے اندر تشریف فرماتے یا مسجد میں آپ کے بیٹے آئے جن کا نام جناب محمد حنفیہ. جناب محمد حنفیہ نے بابا سے پوچھ لیا کہ بابا یہ بتائیے یہ سمد کیا ہے، اللہ الصمد جو کہتے ہیں. اور ہم نے آئے تھے مل وہ سمد. بابا یہ فرمائیے سمد کیا ہے. سمد کے تشریف فرما رہے مولا. اب سمد کی تشریح سنیے آپ. جیسے کہا بابا بتائیے سمد کسے کہتے ہیں، اللہ الصمد. امام نے بلا تاخیر فرمایا، لا اسم ولا جسم ولا صورت ولا تمثال. سمد کے معنی کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ کہا کہ لا اسم ولا جسم، نہ تو اس کا کوئی نام ہے نہ اس کا کوئی جسم ہے. جس حدیثیں دیکھ رہے ہیں آپ پتا چل گیا کہ وہ حدیثیں کہاں چلی گئی. ان فرمان کی روشنی میں جو مجسمہ قرار دیا گیا تھا ان حدیثوں کا اب کیا ہوگا؟ لا اسم، اس کا کوئی نام نہیں ہے، ولا جسم، نہ کوئی اس کا جسم ہے. اور اس کے بعد قیامت کا جملہ، ولا صورت ولا تمثال، نہ اس کی کوئی صورت ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ ولا صورت ولا تمثال ولا علا ولا ملا، نہ وہ بلندی میں ہے وہ نیچے ہے. ولا عین ولا ہنا، نہ وہ یہاں ہے نہ وہ وہاں ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ
वला अला वला मला वला ऐन वला हुना, ना वो यहाँ है ना वो वहाँ है, ना कोई चीज उससे पुर है ना उससे कोई चीज खाली है। मनफी मिन कुल्ल हाज़िही सिफात, ज़ात खुदा इन तमाम सिफात से मुबर्रा है, मनफी है, ये खुदा की सिफात नहीं है, उनकी ज़ात इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा है। तो आपने मुलाज़ा फरमा लिया कि उल्हुइयत का तसव्वुर दर अहले बैत के ऊपर क्या है। अब वह यबका बात अपनी जगह पर है, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता मैं, अभी यबका को हमने देखा ही नहीं है, वजह की तशरीह नहीं हो पाई अभी तक। और आपके अज़ान आलिया में है ये महफूज कि अगर अल्लाह की ज़ात ही मुराद थी वहां पे, तो 99 नामों में से किसी एक का इस्तेमाल किया जा सकता था, वजह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। यहाँ यबकी अल्लाह यही काफी था। वह यबका वजह हो, अल्लाह का वजह बाकी रहेगा, सबको फना है लेकिन उसको बका है। अब वजह किसे कहते हैं, कैसे समझाया जाए वजह को, तो मैंने तलाश किया मासूमीन की हदीसें जो वजह को इमाम ने समझाया, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक, मुकम्मल तशरीह वजह की किया आपने कि वजह किसे कहते हैं। तवज्जो रहे, वजह को समझाने का बेहतरीन तरीका, वजह कहते किसे हैं। जब इमाम के चाहने वाले इमाम की खिदमत में पहुंचे और इस आयत के मुतालिक पूछा कि मौला ये सबको फना है, वजह को बका है, ये वजह है क्या, कैसे समझे वजह को हम। तो इमाम ने फरमाया अच्छा ठीक है। लोग बैठे हुए थे, आप बाहर तशरीफ ले गए, साहबी में से किसी को जो है आते उधर से देखा, बुलाया, मजमा मस्जिद में है, इमाम जो उसको ले करके आ रहे हैं लेकिन चेहरे पे नकाब डाल दिया बाकायदा तौर पे, बाहर से आने वाला इंसान है, उनके चेहरे पे नकाब को डाल दिया और ले करके मजमे में आए मस्जिद में। कहा इन्हें पहचानो ये कौन है। कि मौला चेहरा तो है ही नहीं, पहचाने तो कैसे जाए, सलवात पढ़िए मोहम्मद। वजह को समझा रहे इमाम, तवज्जो रहे, वजह किसे कहते हैं, बताओ कौन है ये। कहा कि मौला है तो यही का कोई, लेकिन बगैर चेहरे के कैसे पहचाने। चेहरा जिस्म का वो आज़ाए रईसा है जिसके जरिए से जो है इंसान पहचाना जाता है। अगर चेहरा ना हो तो मारिफत नहीं हो सकती। जिस्म सही सालिम है, खुदा न खास्ता चेहरा मुसला है, तो आप नहीं पहचान सकते कौन है कहाँ का है। जिस्म के खदो खाल से पता चल जाएगा मर्द है या औरत है, लेकिन अगर चेहरा मुसला हो तो नहीं मालूम, पहचानना मुश्किल है, कैसे पता चले। अजनबी जगह पे पहुंचे आप, मिक्सचर आबादी है, एक ऐसी लाश मिली आपको वहां पे जिसमें पता ही नहीं चल रहा है कि मर्द की है या औरत की है, और नमाज आपको पढ़ना है, सुपुर्द खाक आपको करना है, और ये कन्फर्म है तो मुसलमानी का इलाका होगा, मुसलमान के इलाके में दफन करना है। अब कैसे करें दफन आप। कहा कि भाई कपड़ा वपड़ा रख के जिस तरह से भी हो सुपुर्द खाक करना चाहिए, लेकिन वहाँ ना पहचान है मर्द है या औरत है। फर्ज कीजिए ऐसी लाश पड़ी है जिसमें कुछ नहीं बचा, हड्डियाँ हड्डियाँ पड़ी, ढांचा पड़ा, से कैसे होगा। अब जब नमाज पढ़ना है तो उसके ऊपर भी नमाज है। अब नमाज जनाजे के लिए खड़े हुए तो मर्द की तकबीर पढ़ेंगे या औरत की, इसलिए मर्द के सेगे अलग है, औरत के अलग है पढ़ने के लिए। बच्चा है तो अलग है, मजनून दीवाना है तो अलग है। अब कौन सी तकबीर पढ़ेंगे, मसला यहाँ पे फंस जाएगा। लेकिन शरीयत ने सारे मसलों को वाजे करके बता दिया। ये और बात है हमें मालूम ना हो, कैसी लाश मिल जाए जिसके अंदर दूर दूर तक कोई अलामत ना हो कि मर्द है या औरत है, ये कन्फर्म है कि मुसलमान के इलाके में है, मुसलमान है, नमाज होनी उनकी है, सुपुर्द खाक होना। फिर क्या करेंगे। कहा उनकी पसलियों की हड्डियों को गिना जाएगा, दोनों तरफ की हड्डी बराबर है या कम है। अगर बराबर है तो समझ जाएगा कि नहीं ये औरत है,
عورت کی تکبیر پڑھیں گے. آئیے مولانا کو تشریف لے آئیے. باقر صاحب سلام. برابر ہے, کوئی کمی نہیں ہے. ہڈی تو گنی جا سکتی, اگر ہڈی ٹوٹ گئی تو وہ جگہ موجود ہے. جانور گوشت تو کھا سکتا, ہڈی کو اس طرح سے نہیں کھا سکتا. تو لیکن ایک طرف جو کم ہے سمجھ جائے گا وہ مرد ہے. کہا ایسا کیوں؟ کہا کہ پروردگار عالم کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے جناب حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا. ایک روایت یہ بھی ہے, تفسیروں مل جائے گا, لہذا یہ کم ہے. تو یہ تو معلوم ہو جائے گا. لیکن یہ کہ جب چہرے ہی نہیں ہو تو کیسے پتا چلے گا مرد ہے یا عورت ہے؟ تب امام نے وجہ کو سمجھا. جلدی سے میں عرض کرتا ہوں, زیادہ وقت نہیں لینا ہے. مجمع میں بلا کہ پہچانو کون ہے؟ کہا کہ مولا ناممکن ہے, بغیر چہرے کیسے پہچانے آپ, ہے تو یہیں کے. وجہ کو سمجھا رہے ہیں امام. سیدھے امام کھڑے ہوئے, کافی دیر ہو گئی, جب نہیں پہچان پائے کوئی تو آپ نے ان کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. کہا رہے یہ تو فلاں ہے, یہ تو فلاں ہے. شور مچ گیا, یہ تو درمیان کے لوگ ہیں 24 گھنٹے کے ساتھ. تو اب وجہ کو سمجھایا جا رہا. وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ نحنو حجت اللہ فی الارض. اے انسان تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہم حجت خدا ہیں زمین پہ. نحنو باب اللہ, ہم باب خدا ہیں. ہم سے جدا ہو کر کو اللہ کو نہیں پہچان سکتا. ہم حجت خدا ہیں, ہم باب خدا ہیں. اور اس کے بعد قیامت کا جملہ نحنو مشیت اللہ, ہم اللہ کی مشیت ہیں. اور اس کے بعد نحنو حجت اللہ, نحنو وجہ اللہ. صلوات پڑھیے محمد اللہ. اس کا مطلب نحنو وجہ اللہ, اس کا مطلب واضح ہے. جس طرح سے چہرے کے بغیر انسان نہیں پہچانا جا سکتا, اسی طرح سے اللہ کی معرفت بغیر ہمارے ممکن نہیں ہے. نحنو وجہ اللہ, ہم وجہ خدا ہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا کی تمام چیزوں کو فنا ہے لیکن وجہ خدا کو بقا ہے. یہ وجہ خدا کو بقا ہے. تو پروردگار عالم نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا ہے. لیکن موت و حیات سے پہلے اس نے ایک مخلوق کو پیدا کیا. وہ بھی مخلوق, موت و حیات بھی مخلوق. آپ نے موت و حیات مخلوق ہے جی, مخلوق ہے موت و خدا. جس طرح ہم مخلوق خدا, موت و حیات بھی مخلوق خدا. کا دلیل قرآن کی آیت تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. اس خدا نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت بھی مخلوق خدا, حیات بھی مخلوق خدا, دونوں مخلوق خدا ہیں. تو عزیزان گرامی, تو پروردگار عالم نے موت و حیات سے پہلے بھی ایک مخلوق کو پیدا کیا ہے. کہا وہ پہلے کون؟ کہا انہوں نے خود اعلان کیا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے جسے پیدا کیا ہے وہ ہمارا نور ہے. لیجئے, یہ بھی مخلوق کے خدا اور یہ بھی مخلوق خدا. اب دونوں میں زمین و آسمان کا فرق. یہ اول مخلوق یعنی موت و حیات کو بعد میں پیدا کیا ہے, انہیں پہلے پیدا کیا ہے. بھئی دونوں میں فرق دیکھیے, یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ موت و حیات تو بعد میں پیدا ہوئی, وہ مخلوق اول ما خلق اللہ نوری, وہ پہلے پیدا کیا ہے. تو اب فرق واضح ہے. تو ان کی موت عام انسان کی طرح سے موت نہیں ہوگی, ان کی موت بھی
ہم جیسوں کی موت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ موت سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں، موت بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ پہلے پیدا کیے گئے، آپ کا نور، موت بعد میں پیدا کیا، موت کو بعد میں پیدا کیا، نبی کو پہلے پیدا کیا، علی کا نور پہلے ہے، موت بعد میں ہے، فاطمہ کا نور پہلے ہے، موت بعد میں ہے، حسن کا نور پہلے ہے، موت بعد میں ہے، حسین کا نور پہلے ہے، موت بعد میں ہے۔ تو ان کی موت عام انسان کی موت نہیں ہوگی۔ عام انسان جو مر جاتے ہیں ان کی طرح سے نہیں ہوگی ان کی موت۔ پھر کیسے ہوگی ان کی موت؟ کا یبقا ہے یہ، ان کی طبیعی موت نہیں ہو سکتی، یہ موت سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں، طبیعی موت نہیں ہوگی۔ اب تاریخ ائمہ آپ کے سامنے موجود ہے، اول سے آخر تک آپ دیکھ لیجئے، کسی معصوم کی موت، شہادت طبیعی موت نہیں ہوئی ہے، یا تو زہر سے شہید کیے گئے ہیں یا تلوار سے۔ طبیعی موت نہیں ہوئی ہے کہ اپنی موت مر گئے ہوں، نہیں، یہ زمانہ دشمن تھا، کسی نے زہر سے شہید کیا یا تلوار سے۔ اور ایک موجود ہے جن تک آج تک جو ہے، جہاں تک ظالم کی رسائی نہیں بھی، وہ آج بھی موجود ہے۔ اور خدا جب چاہے گا وہ زندہ رہیں گے، چونکہ وہاں ظالم کی رسائی نہیں ہو پائی، اور آخر میں وہ لمبی حیات ہوگی۔ سب سے آخر میں ان کی بھی طبی موت نہیں ہے، شہادت ہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد تو معلوم یہ ہوا وَيَبْقَى، کون؟ وجہ خدا کو بقا ہے اور سب کو فنا ہے۔ اور یہ تو معصومین تو دور کی باتیں ہیں، ان کے غلاموں کو دیکھ لیجئے آپ، ان کے ہاں موت کا تصور کیا ہے؟ بھائی تاریخ آپ کے سامنے، کہاں ہے مدینہ، کہاں ہے مدائن، فرق ہے۔ وہاں جناب سلمان ہے، مولا علی یہاں ہے۔ خبر ملی، چشم زدن میں پہنچے علی مدائن، سلمان کو آخری منزل پہ پہنچانے کے لیے۔ جیسے ہی سلمان نے محسوس کیا کہ علی آ گئے ہیں، علی آ رہے ہیں، تو جسم میں حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ سلمان کا جنازہ اب اٹھ کر کے تعظیم کے لیے تیار ہے۔ مولا نے وہیں سے ڈانٹ کر کہا، خبردار سلمان، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرنا، ابھی ان کی معرفت اس منزل پہ نہیں پہنچی ہے۔ آپ نے دیکھا غلاموں کی موت کے بارے، ان کے غلام ہیں، ان کے محب ہیں، ان کے یہاں موت کا تصور کیا ہے؟ سلمان اپنی جگہ پہ رہنا، ابھی یہ معرفت کی اس منزل پہ نہیں ہے، یہ موت کو فنا سمجھ رہے ہیں، ابھی یہ اس منزل پہ نہیں پہنچے، لہٰذا اپنی جگہ پہ رہو۔ سلمان اپنی جگہ پہ، سارے معاملات ہو گئے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے، جناب عزیر سفر کر رہے ہیں، خچر ساتھ میں گدھا، کھانا بھی ہے، سفر کرتے کرتے ایک شہر سے گزرے کے دیکھا لاشیں بکھری پڑی ہیں، سب مر گئے۔ تو پروردگارا کیسے تو زندہ کرے گا ان کو؟ ہڈیاں پسلیاں سب بڑا جانور کھا چکے ان کے جسم کو۔ تو اب اسی وقت ان کی روح قبض ہو گئی، وہ وہیں موجود ہے، 100 سال تک وہیں پڑے رہے، ان کا لاشا پڑا رہا، وہ جانور بھی وہیں پڑا رہا، 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ قرآنی واقعات ہیں یہ۔ کیا دیکھا کہ بھئی جانور بھی صحیح سالم، خود جیسے تھے ویسے، اور قیامت تک یہ جو کھانا لائے تھے ساتھ وہ بھی خراب نہیں ہوا، وہ بھی موجود ہے۔ بتا صرف یہ کہ کیسے زندہ کرے گا؟ ارے ایک وہ خدا جو ایک حیوان کو دوبارہ زندہ کرے اسی شکل و صورت میں، تو اب اگر کسی اشرف الانسانی کو زندہ کرے تو پھر کیا تعجب۔ لیکن ہم موت کا تصور در اہل بیت کے اوپر کیا ہے؟ چاہنے والے کے لیے موت کیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا 5 دن پہلے قبرستان پہنچے، سپرد خاک کیا مرحوم کو، اور اس کے بعد جو ہے سب جانے لگے۔ مولوی صاحب قبر پہ بیٹھ کر کے کچھ پڑھ رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں۔
ارے پہلی تلقین تو سمجھ میں آتی ہے سامنے میت ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ پڑھ رہا بندہ سامنے، لیکن اب قبر بند کر دیا، پٹرے ڈال دیے گئے ہیں، محفوظ طریقے سے ایک مٹی کا ذرہ نہ جانے پائے، یہ احتیاط منو مٹی اوپر ڈال دیا، قبر مکمل تیار ہے، اور اس کے بعد پانی بھی چھڑکا ہو گیا، پھول ولی رکھ دیا، لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، مٹی دب بھی گئی ہے، اب تو محفوظ ہے۔ اب سب چلے گئے، پھر بھی مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں اسماء افہام اسماء افہام، اے فلاں ابن فلاں، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، اے فلاں ابن فلاں۔ بھائی سننا تو ممکن ہے لیکن سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ آوازیں آ رہی کہیں سے، تو کیا وہاں آواز آ رہی ہے لیکن کیا پڑھا جا رہا ہے کہ محفل ہو رہی ہے، اشعار سمجھ میں آ رہے ہیں، کہا کہ نہیں سمجھ میں نہیں لیکن آواز آ رہی ہے۔ سمجھ کا تعلق عقل سے ہے، صلوات پڑھیے محمد علی آوازیں سنی جا سکتی لیکن فہم جو ہے اور ہے۔ اسی وقت انسان سمجھ سکتا ہے جب عقل کام کر رہی ہو۔ حدیث میں ملتا ہے کہ سپرد خاک ہونے کے بعد اوپر سے منو مٹی ڈالنے کے بعد بھی جب بھی مولوی صاحب قبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اسماء افہام اسماء افہام، میت سنتا بھی ہے مرنے والا، سمجھتا بھی ہے، سن اور سماعت بھی ہے اور سمجھ بھی ہے۔ سوال یہ ہے کیسے ممکن ہے میں مرنے کے بعد بھی، قبر میں جانے کے بعد بھی، اتنی مٹیاں ڈالنے کے بعد بھی سن کیسے رہا ہے، سننے کے بعد سمجھ کیسے رہا ہے؟ کہا کہ بھائی روح نکلنے کے بعد بھی میت کے اندر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ کہا کون سی قوت انسان کے پاس اب بھی موجود ہے، مرنے کے بعد بھی، اتنے مٹی ڈالنے کے بعد بھی، قبر کے اندر گہرائی میں ہونے کے بعد بھی وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ کہا ایک جوہر ہے اس کے پاس، توجہ رہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی سماعت ختم نہیں ہوتی، ان کا ذہن کام کر رہا ہے۔ کہا وہ کون سی شے ہے؟ کہ مرنے والا جو قبر کے اندر ہے وہ ولایت اور محبت سے سرشار ہے۔ یہی ولایت اور محبت ہے کہ انسان کو لاشے نہیں ہونے دے رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت اور ولایت اسے ابھی بھی باقی رکھے ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک کلمہ گو، ایک کلمہ پڑھنے والا منو مٹی ڈالنے کے بعد بھی قبر کے اندر اس کا ذہن کام کر رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے۔ جب کلمہ پڑھنے والوں کا یہ عالم ہے تو پھر جو رسول ہے ان کے ذہن کے اوپر الزام لگانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ سے پرے ہیں، ابھی سمجھ نہیں پائے۔ کہ تلقین ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ایک دلیل ہے کہ وہ ہمارا مرنے والا فنا نہیں ہے، لاشے نہیں ہے، انتقال مکانی ہوا ہے، ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے، لاشے نہیں۔ اب حدیث سے باقاعدہ طور پہ مطابقت ہوتی ہے، ما خلقتم للفنا بل خلقتم للبقاء، تم فنا کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ بقا کے لیے پیدا ہوئے۔ اب دیکھا جانور کو زندہ کیا گیا، جانور بھی زندہ ہو رہے ہیں، اور پھر جناب سلمان کا واقعی ہمارے لیے جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جب ایک حیوان زندہ کیا جا سکتا ہے تو پھر اشرف الانسان مخلوقات انسان کو پروردگار عالم زندہ کرے، تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی شکل میں جس حیت میں چاہے وہ زندہ کر سکتا ہے، اور یقیناً وہ زندہ ہوں گے وہ بھی جنہوں نے سیدہ کو ستایا، انہیں بھی حاضر کیا جائے گا جنہوں نے حسین اور آل حسین محمد اور آل محمد پر ظلم کیا ہے، وہ بھی سامنے ہوں گے۔ جبھی تو فیصلہ ہوگا، میدان محشر ہوگا، حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور اس کے بعد ایسی حالت میں، ایسی صورت میں
ایک آواز گونجے گی، میدان محشر بھی لرز جائے گا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا وہ آواز کیسی ہوگی۔ آواز یہ آئی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اہل محشر اپنی اپنی نظریں نیچی کر لو، نکس رؤوس اپنے سر کو جھکا لو سوائے جناب ابراہیم کے۔ اور اس کے بعد شہزادی جب آئیں گے، کسی سے کوئی کلام، کسی سے کوئی گفتگو نہیں، ناقہ نور پہ سوار ہوں گی۔ میدان محشر میں آنے کے بعد پایہ عرش کو پکڑ لیں گے شہزادی، یہ مسلمات روایتوں میں سے ہے۔ پایہ عرش کو پکڑنے کے بعد شہزادی فریاد کریں گے، معبود انصاف چاہتی ہوں، پروردگارہ انصاف چاہتی ہوں۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ کس چیز کا انصاف چاہتی ہو؟ معبود کربلا کے میدان میں میرے لال کو رلا رلا کے شہید کیا، بھوکا اور پیاسا شہید کیا، بے جرم و خطا شہید کیا۔ معبود اب میں انصاف چاہتی ہوں، اس لیے کہ سارے کے سارے افراد وہاں مجسم ہوں گے۔ میدان محشر کا مطلب یہ کہ جو لوگ مر چکے ہیں سب زندہ ہوں گے، وہاں سب مجسم ہو سامنے ہوں گے۔ وہ اب انصاف چاہتی ہوں تو آواز قدرت آئے گی، فاطمہ بالکل انصاف ہوگا۔ اپنے شہیدوں سے کہہ دو اپنے اپنے قاتلوں کے اب ہاتھ پکڑ لے، اس لیے کہ یہاں کسی کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اپنے اپنے قاتلوں کا ہاتھ پکڑ لیں اور یہ کہیں انہوں نے ہمیں قتل کیا، انہوں نے ہمیں شہید کیا۔ دنیا والے جان لیں تاکہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے فیصلہ ہو جائے۔ اپنے اپنے قاتلوں کے ہاتھ پکڑ لو، کہہ دیجئے۔ ایک مرتبہ سیدہ کہتی ہے، میرے معبود ان شہیدوں میں میرا ایک شہید ایسا بھی ہے جو قاتل کے ہاتھ کو نہیں پکڑ سکتا، وہ چشمہ ہے علی اصغر۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لو تاکہ دنیا دیکھ لے ارے ظالم کون ہے مظلوم کون۔ میدان محشر اٹھے گا اس منظر کو دیکھنے کے بعد۔ اس لیے شہزادہ علی اصغر کی شہادت امام سے برداشت نہیں ہوا۔ مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت تیر لگا ہے اور بچہ ینقلب الصبی الی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا۔ عزادارو، امام نے تیر کو نکالا ہے، دیکھنے والوں نے یہ دیکھا، مقتل میں یہ موجود ہے کہ جب علی اصغر کو تیر گلے سے نکالا گیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے، حسین اس بچے کو آغوش میں لیے ہوئے کبھی آگے بڑھ رہے تھے کبھی پیچھے ہو رہے تھے۔ مقاتل میں قیامت کا جملہ ملتا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حسین اس بچے کو لے کر آسمان میں پرواز کر جائیں گے۔ کسی شہید کے اوپر جس طرح بے چینی نہیں دیکھی گئی تھی، جس طرح سے ششماہے کی میت ہاتھ میں، حسین کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اے عزادارو، تیر کا نکالنا بڑا مشکل کام تھا، وہ کیسا تیر تھا عزادارو کس زبان سے پڑھا جائے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب علی اصغر نے اپنے کو ظاہر کیا، حسین کی آواز پہ اپنے کو جھولے سے گرا دیا تھا، تو امام خیمے کی طرف متوجہ ہوئے، اس لیے کہ رونے کی صدا بلند ہوئی۔ آواز دی، بہن میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا بھیا قیامت ہو گئی، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، اس لیے جب کوئی بچہ گرتا ہے تو روتا ہے۔ اے بھیا یہ رویا نہیں بلکہ خیمے سے باہر ہو گیا۔
آپ کی آواز سنتے ہی خیمے سے باہر ہو گیا۔ امام سمجھ گئے مقصد کیا ہے کہ لاؤ میں اسے پانی پلا کے لاتا ہوں، میں اس کے مقصد کو سمجھ گیا۔ ارے امام مقصد کو نہیں سمجھے گئے تو پھر کون سمجھ سکتا ہے؟ بس امام نے ایک ہی فقرہ فرمایا کہ لاؤ میں اسے پانی پلا کے لاتا ہوں۔ بس عزادارو امام نے آغوش میں لیا، لے کے جانے لگے۔ بیویوں نے حسرت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے رباب نے دیکھا کہا والی و وارث ایک لمحے کے لیے بچے کو میرے حوالے کر دیجیے۔ امام نے دیکھا کہ ماں کا دل ہے، ہو سکتا ہے۔ رباب نے بچے کو لیا اور خیمے کے اندر چلی گئی۔ شاید امام یہ سوچ رہے ہو کہ ابھی پیار کر رہی ہوں گے، بچے سے کچھ مل لیں گے، دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو۔ لیکن امام نے جب دیکھا عجب منظر تھا، جیسے رباب واپس ہوئی تو کیا دیکھا؟ ارے سر پہ کنگھی ہے، لباس درست ہے۔ سمجھ گئے امام، کہا اے والی وارث۔ امام نے جملہ فرما رباب کیا ڈر گئی؟ اپنے بچے کو میدان میں نہ بھیجو گے؟ جیسے رباب نے کہا اے میرے وارث، ارے میری اندر کیا ایسی جرأت کہ میں آپ کے شہزادے کو روک لوں؟ بس یہ آخری خدمت تھی جو مجھے انجام دینا تھا۔ مجھے معلوم ہے جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔ یہ آخری خدمت تھی جو انجام دینا تھا۔ عزاداروں سنیں گے آپ دو جملے سنیے مجلس تمام۔ بس ایک مرتبہ اندر جیسے بچے کو لے کر آئی ہیں رباب نے علی اصغر کو غور سے دیکھا، کہا میرے لال مجھے معلوم ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے، میرے لال امام کے ساتھ جا تو رہے ہو، بس آخری خدمت ہے۔ بچے کے سر کے اوپر کنگھی کی اور چہرے کو ہاتھ پھیر دیا، لباس درست کر دیا۔ میرے لال تم جا رہے ہو امام کے ساتھ، عنقریب اپنی دادی فاطمہ زہرا سے ملاقات کرو گے۔ جب دادی کی خدمت میں پہنچو گے دادی تمہیں سوال کرے کہ تمہاری ماں نے سر میں کنگھی تو کر دی، لباس درست کر دیا، لیکن چہرہ نہیں دھلایا، کہہ دینا خیمے میں پانی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد قیامت کا جملہ، اے میرے لال امام کے ساتھ جاتے رہے ہو، علی اصغر کو رونا نہیں، امام کو پریشان نہ کرنا۔ اے میرے لال جب تک تم امام کے ساتھ رہو گے امام پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ مجلس تمام، جیسے حسین بچے کو لے کر کے سوال ہاتھ کیا، بس ایک تیر چلا علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر، عجب نہیں بچے نے کہا ہو اے اماں، ارے آپ نے کہا تھا رونا نہیں، دیکھیں تیر لگنے کے بعد بھی میں رویا نہیں ہوں۔ اے اماں، لیکن آپ نے کہا تھا جب تک امام کے ساتھ رہنا امام پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے، لیکن اے اماں میں مجبور ہو گیا، اس لیے میرا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، امام کا بازو زخمی ہو گیا۔ سیام الذین ظلموا ای ینقلب منقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ محمد آل محمد کے صدقے میں اس مختصر سے ذکر کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے بیان میں خلوص عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کو اہل بیت کی معرفت عطا فرما، علم اہل بیت میں معرفت عطا فرما، پروردگارہ محمد آل محمد کے صدقے میں اس دنیا میں جہاں کہیں دوست داران اہل بیت شیعان حیدر کرار رہتے ہیں ان سب کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہم میں جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے آل محمد کے صدقے میں ان سب کو شفاء کلی عطا فرما، پروردگارہ
मोहम्मद आले मोहम्मद सत्ते में इस दुनिया से जो लोग रुखसत हो चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा। ख़ास कर ये मरहूम रफ़ीक हुसैन जिनके लिए मजलिस मुनाक़िद की गई है, परवरदिगारा इनके सग़ीरा कबीरा गुनाह को माफ़ फरमा दे, जवारे मासूमीन में जगह अता फरमा, इनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा, इमाम ज़मान के ज़ुहर में ताज अता फरमा, उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। गुजारिश है एक मरतबा सूरह अल-हम और 3 मरतबा सूरह कुल अता फरमा के मरहूम रफ़ीक हुसैन के नाम इरसाल फरमा। बिस्मिल्लाह تیری گردن میں لگا ہے جو دکھا دو اصغر تیری گردن میں لگا ہے جو دکھا دو تم پا جو گزری ہے وہ ماں کو بتا دو اصغر میں تو دن رات تمہیں یاد کیا کرتی ہوں، میں تو دن رات تمہیں یاد کیا کرتی ہوں، تم پائے زیب نہیں ماں کو بھلا دو اصغر گردن میں لگا ہے جو دکھا دو اصغر میری بے چین تڑپتی ہوئی ان آنکھوں کو جھلک اپنے تبسم کی دکھا دو اصغر گردن میں لگا ہے جو دکھا دو اصغر آج تک روئی نہیں تم کو کبھی جی بھر کے آج تک روئی نہیں تم کو کبھی جی بھر کے اپنی تربات کا پتہ ماں کو بتا دو اصغر دکھا دو اصغر اے میرے لال تبسم کے میرے شہزادے
جھلک اپنے تبسم کی دکھا دو اصغر آج بھی آتی ہے آواز کسی کی آسے آج بھی آتی ہے آواز کسی کی آسے ماں بھلا کیسے جیے اتنا بتا دو اصغر گردن میں لگا ہے جو دکھا دو اصغر حسین کہتے رو کر میں اب اکیلا ہوں حسین رہا نہیں میرا لشکر میں اب اکیلا ہوں حسین کہتے رو کر چھپائے جذبہ نصرت پڑے ہو مقتل میں اٹھو اے غور دلاور میں اب اکیلا ہوں حسین کہتے رو حبیب بن مظاہر زہیر قین اٹھو مدد کرو میری اٹھ کر میں اب اکیلا ہوں مدد کے واسطے قاسم چچا کیا جاؤ سمجھ رہے ہیں ستم گر میں اب اکیلا ہوں اجل کی نیند میں زینب کے لال ہیں دونوں انہیں بتا دو جگا کر میں اب اکیلا ہوں جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے ہاتھوں پر پکار دشت میں سرور میں اب اکیلا ہوں کہا حسین نے یاور
یہ شمر سے رن میں چلا لو حلق پخنجر میں اب اکیلا ہوں یا حسین 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 حسین